اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرما تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرما ایک مریض واسطے میں حکم ہوا میں دعا کراں اور ایک اولاد نرینہ واسطے کال کے کائنات ان دعاواں عزت بطول دا صدقہ قبول و منظور فرما میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی آخری آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کال کے کائنات فرماندے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے۔ اگے خالق نے ان اوصاف کا ذکر کیتا ہے لم یتخذ ولدا، اللہ وہ ہے جو اولاد نہیں رکھتا، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اولاد نہیں۔ پھر خالق فرمایا لم یکن لہ شریک فی الملک، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، ایسا مالک ہے کہ اس کی ملکیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا مالک ہے پوری کائنات کا، وہ شہنشاہ ہے تو اکیلا ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں جو اس کی ملکیت میں حصہ دار بن سکے، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے جو اس کی بادشاہت میں اس کی حصہ دار بنے، وہ کوئی بیٹا نہیں رکھتا، وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا۔ اور پھر خالق نے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، 3 دفعہ لام آیا، لام اور میم تقیدی، بالکل بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہ وہ اولاد رکھے، اور کبھی بھی کوئی ایسا نہیں جو اس کے ملک میں شریک ہو۔ اور تیسرا لام ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کو کسی ایسے ولی کی ضرورت نہیں جو بوقت ضرورت اس کے کام آ سکے، اس کے اوپر کوئی ولی نہیں، اس کا کوئی مالک نہیں، وہ خود اس کے اوپر کوئی ولی نہیں ہے۔ ولی دا معنی مالک، ولی دا معنی پیشوا، ولی دا معنی مددگار، ولی دا معنی سرپرست، ولی دا معنی خیال رکھنے والا۔ خالق کائنات فرماندے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس پر ایسا وقت ہی نہیں آتا کہ اس کو کوئی ذلت سے بچانے والا ہو، اس پہ ذلت ہی نہیں آتی، تو اس کو کسی ولی کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ وہ ہے جس کا کوئی اولاد نہیں، اللہ وہ ہے جس کی بادشاہت کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ وہ ہے جس کو کسی ولی کی ضرورت نہیں، جو ضرورت مند ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، جس کو کسی کی ضرورت پڑ جائے کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ اللہ نہ رہے، ایسا کوئی اسے نہیں چاہیے۔ وہ ساری کائنات کا بادشاہ بھی ہے، وہ ساری کائنات کا وارث بھی ہے، وہ ساری کائنات کا ولی بھی ہے۔ یہ میں قرآن چو توحید پڑھ رہا ہوں، صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، میرے 6ویں امام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اگر کسی نے ہماری بات کو پرکھنا ہو کہ یہ ہماری ہے یا نہیں، بڑی باتیں ہماری لوگوں تک پہنچیں گی کہ فلاں صادق نے یہ فرمایا، کاظم نے یہ فرمایا، تقی نے یہ فرمایا، نقی نے یہ فرمایا، رسول خدا نے یہ فرمایا، حضرت علی نے یہ فرمایا۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر تم ہمیں نہ پاؤ، ہمیں نہ پاؤ، ہم غائب ہیں، اور کوئی تمہیں شخص یہ بات بتاتا ہے کہ فلاں امام نے فرمایا، تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ اس کی بات کو قرآن کے ساتھ تولو، اگر وہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو ہماری ہے، اگر وہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو ہماری ہے، اگر قرآن سے ٹکرا جاتی ہے تو اسے دیوار پر دے مارو، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مطلب ہے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ آل محمد کے
کچھ جاننے کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ پھر عرض کر رہے ہیں بندے میرے نال 20-25 بولے نے، باقیوں میں کوشش کرنا ضروری نہیں کہ میری گل نہ سارے اتفاق کریں، سارے بندیاں دا اتفاق ضروری بھی نہیں، میری گل دا قرآن نال اتفاق ہونا چاہیے، اور جڑی قرآن دی گل ہی وہی اہل بیت دی گل، باقی ساریاں گپاں نے، صرف اہل بیت دی جڑی گل ہے وہ گل ہے، انہاں دے منہ چوں نکلی گل گل ہے جنہاں دے منہ چوں اللہ بولتا ہے، اور صرف محمد و آل محمد، اور انہوں نے فرمایا جب ہمیں غائب پاؤ تو قرآن سے رابطہ کرو، قرآن سے پوچھو گے تو یہ بتائے گا ہم کیا ہیں، ہم سے پوچھو گے تو ہم بتائیں گے یہ کیا ہے۔ قرآن کے مطابق توحید پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن دی گل کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو، جدے متعلق پیغمبر نے فرمایا سی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ مطلب ہے قرآن وہ بولے گا جو علی کہتے ہیں، علی وہ بولیں گے جو قرآن کہتا ہے۔ علامہ اقبال نو تھوڑا بہت جانتے ہاں، علامہ اقبال ایک باری انج بیٹھے سن، بڑی تصویراں اندیاں انج آئیاں، وہ کسی پوچھیا کی گل ہے انج پہرندے ہو، فرماتے نے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، اے بدلنا یار تے اپنے آپ نو بدلو، قرآن نو تے نہ بدلو، قبلہ عقیدہ وہ نہیں، قرآن ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں، ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے۔ بندیاں تے دل کرتا ہے جڑا ساڈا عقیدہ ہوئے قرآن انج ہو جائے، قرآن انج نہیں ہونا، اسا انج ہونا جویں قرآن ہے۔ پھر پڑھ رہے ہیں چونکہ تھوڑی توجہ بہت ہو گئی ہے، دوبارہ پڑھ رہے ہیں، میرے حبیب کہہ دو حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں، پھر وہ ہے جس کی ملکیت کا کوئی شریک نہیں، وہ ہے لم یکن ولی من الذل، کوئی ایسا اسے ولی نہیں چاہیے، سرپرست نہیں چاہیے جو اس کو ذلت سے بچا لے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح بڑائی بیان کرنے کا حق ہے، اس کو اس طرح اکبر جانو جس طرح اکبر جاننے کا حق ہے۔ ہوں میں جناب نو مطمئن کرنے واسطے نہیں، قرآن تے ہاتھ رکھ کے ایک حقیقت پڑھنا چاہنا، جنہ بندے ہیں سنیا تو پریشان کچھ بیٹھے نے کہ اللہ کو کسی ولی کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر کوئی سرپرست نہیں، اس کا کوئی وارث نہیں، اس کا کوئی ولی نہیں، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ حضرات اہم اعلان سنیے، اللہ کے اوپر کوئی ولی نہیں، نیچے ولی ہے۔ کیا بات ہے، مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کے اوپر کوئی ولی، شکریہ شکریہ علی علی اللہ کے اوپر کوئی ولی نہیں، اللہ کے نیچے ولی ہے، اللہ کے اوپر کوئی مولا نہیں، اللہ کے نیچے مولا ہے۔ قرآن سے لفظ نے انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، ہماری مدد کر، اے اللہ ہماری مدد کر، تو ہمارا مولا ہے۔ اللہ مولا ہے اور اللہ ولی ہے، اللہ نبی نہیں، اللہ رسول نہیں، اللہ امام نہیں، سبحان اللہ۔ پورے قرآن جو کوئی دکھائے اللہ فرمائے میں نبی ہوں، اللہ فرمایا ہوئے میں رسول ہوں، اللہ فرمایا ہوئے میں امام ہوں، اللہ فرماتا یا میں مولا ہوں یا میں ولی ہوں۔ جیڑے بندے نو ساڈی تکلیف ہے کہ اے اللہ تو علاوہ انہوں ولی آندے نے، اللہ تو علاوہ انہوں مولا آندے نے، وہ قرآن دا واسطہ ساڈے نال نہ لڑے۔ اللہ وحدہ ہے یا نہیں؟ شکریہ۔ لا شریک لہو ہے یا نہیں؟ ہے۔ وہ بے مثل ہے کہ نہیں؟ وہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو اے اللہ نال پوچھن والی گل ہے، ساڈے نال لڑن والی گل نہیں۔ جدوں وہ کلا ہے تے اللہ ہے تے ایک بے مثل ہے، بے مثال ہے، جدو وہ جیسا ہے کوئی نہیں، جدو انہیں آکھیا مینوں آکھو انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو جب تو ہی
ہوتا؟ محمد نے من کن تو مولا مرضی سے کہا ہے یا تیرے کہنے کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا کا جزائے خیر۔ جو رسول نے کہا ہے من کن تو مولا فہذا علی المولا، یہ اللہ کی مرضی سے کہا ہے یا اپنی مرضی سے کہا؟ ایک ہاتھ نال ہاتھ اٹھایا، دوسرا منہ نال من کن تو مولا آکھے، دو کا بھی استعمال ہوئے نا، ایک ہاتھ استعمال ہویا پیغمبر دا گتیر، ایک زبان استعمال ہوئی، اور ہاتھ بھی اللہ دا ہے، زبان بھی اللہ دی۔ نہیں میں قرآن جو ثابت کرتا ہوں، ید اللہ، شکریہ شکریہ، ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پہ دراصل اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ مطلب ہے نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ بولتا ہی نہیں جب تک میری وحی نہیں ہوتی۔ یہ مطلب ہے یہ ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے، اس پیغمبر دی زبان اللہ کی زبان ہے۔ یہ مطلب ہے من کن تو مولا صرف نبی نہیں آکھیا، اللہ آکھیا، کیا بات ہے، اور صرف پیغمبر نے نہیں بکھایا، اللہ نے بکھایا ہے۔ اللہ کیا ان دو بھائیوں کو مولا کہنے سے یا مولا ماننے سے شرک تو نہیں ہوتا؟ تیرے ہوتے ہوئے میں نبی کو مولا مان جاؤں، تیرے ہوتے ہوئے میں علی کو مولا مان جاؤں، میں مشرک تو نہیں ہو جاؤں گا؟ اللہ فرمائے نہیں، تم مشرک نہیں ہوگا، در اصل مومن ہی تم ہے۔ کیا بات ہے، مولا تمہیں جزائے خیر دے، دراصل مومن ہی تو ہے۔ میں کیا کہ تم آکھیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، پھر رسول ولی ہیں، اور پھر وہ لوگ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکاتیں دیتے جاتے ہیں۔ وہ بھی حضرت علی نے سب تو پہلے رکوع چ انگوٹھی دیتی ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ ولی ہے تے آندا ہے اے دو بھی ولی نے، اللہ مولا ہے تے آندا ہے دو بھی مولا نے۔ میں کہا تیرا تے شریک ہی کوئی نہیں، تو تے آکھیا میرا بیٹا ہی کوئی نہیں۔ لم یتخذ ولدن، تو نے کہا ہے کہ میں اولاد نہیں رکھتا۔ اگر تو مولا ہے اور ولی ہے اور اولاد نہیں رکھتا، جن دو کو تو مولا کہہ رہا ہے اور ولی کہہ رہا ہے وہ دونوں صاحب اولاد ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جن کو تو مولا بھی کہہ رہا ہے، جن کو تو ولی بھی کہہ رہا ہے، پیغمبر بھی صاحب اولاد ہیں اور علی علیہ السلام بھی صاحب اولاد ہیں۔ جب تو شریک ہی تیرا کوئی نہیں، ان دو کو تو نے مولا کیوں کہا؟ اللہ فرمایا صرف اس واسطے تاکہ بے ایماناں دی بے ایمانی نہ چل سکے، تاکہ دھوکھے بازاں دا دھوکھا نہ چل سکے، کیونکہ میں کل بھی غائب سا، میں اج بھی غائب ہاں، میں پھر بھی غائب رہاں گا، تے انہاں غائب نو آکھنا سی مننے ہاں جی مننے ہاں، سجدہ بت نو اونوں بھی مننے ہاں، سجدہ بوڑ نو اونوں بھی مننے ہاں، سجدہ سورج نو اونوں بھی مننے ہاں۔ انہاں سجدے کدھرے کرنے سان؟ تے دعویٰ منن دا میرا کرنا سی، اور میرے غائب ہونے سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے نا۔ میں دو کو ظاہر کر رہا ہوں، جو انہیں ولی مان گیا وہ مجھے بھی ولی مان گیا، جو انہیں مولا مان گیا وہ مجھے بھی مولا مان جائے گا۔ میرے محترم سامعین، اس کا مطلب ہے مصطفیٰ و مرتضیٰ کو مولا ماننا دراصل اللہ کو مولا ماننا ہے، اور ان دونوں کو ولی ماننا دراصل اللہ کو ولی ماننا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ بندے جو کہتے ہیں یہ شیعہ توحید سے دور ہیں، اور علی اور محمد کو ماننا ہی توحید کو ماننا ہے۔ بندے کنے دی گل کر، شکریہ نوجوان، بہت شکریہ قبلہ۔ میرا دل کرتا ہے جنہیں تساں توحید سنی ہے، ایک اور آیت توحید دی پڑھ، کیا بات ہے تھوڑی سنن دی، سورہ مبارکہ اللہ اکبر۔ جنہیں بندے کلپ کٹ دینا کہ
اے بھی شیعہ توحید دا منکر ہے، اے بھی شیعہ توحید دا منکر ہے۔ ایک تو وہ سارے مگر چڑھے نے توحید دے معاملے میں، تے دوسری میری گزارش پڑھن والے آگے بھی ہوئے گا، مہربانو جڑی گل کر دیو وہ دی تشریح کر دیا کرو۔ کئی گلاں تشریح طلب رہ جاندیاں، کئی گلاں تفصیل طلب رہ جاندیاں، وہ دے نال شبہات ودتے نے۔ او یارا شبہات ودتے نے، میں کی کروں؟ جڑا بندہ علم تھلے کھلو کے بیٹا منگتا ہے، بندے سمجھتے ہیں مشرک ہے۔ اللہ کو منگے وہ دے متعلق بھی تشریح دی لوڑ ہے، تشریح دی ضرورت ہے۔ میں تشریح کر دینا جے پسند آئی تو بولنا ہے، ورنہ بالکل تسا خاموش رہنا، رعایت نہیں کرنی۔ وہ جڑا علم تھلے کھلو کے اولاد منگتا ہے نا، قرآن میرے سامنے وہ حضرت عباس نو اللہ نہیں سمجھتا۔ مولا بھی تھانو جزا دے رہے، میں بڑا راضی ہاں کہ کم از کم حقائق دے نال بندے ٹورن۔ صرف تشریح دی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ علم تھلے کھلو کے منگنا بدعت ہے یا شرک ہے، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اصل گل کی وہ اپنے بھی سن لین پیغانے، انہیں میں تشریح کرنی ہے، روڑا ہی کو نہیں رہنا، تو انہوں غصہ ہی مک جانا، انہوں نے مک جانا۔ یہ جڑا علم تھلے کھلو کے پتر منگتا ہے کہ میں نو بیٹا چاہیے، وہ حضرت عباس نو اللہ دے بندے ہو اللہ نہیں مندا، وہ علم تھلے کھلو کے پہ آندا ہے، وہ ساڈی نہیں مندا تہاڈی مندا ہے۔ کیا بات ہے، مولا تو ہمیں جزا دے۔ جی کدھر میں پڑھیا لکھیا دوستان، میں پڑھیا لکھیا دوستان اگر یہ تشریح کر دیتی جائے گی تو شبہات مک جائیں، قرآن دی قسم شبہات مک جائیں۔ یا علی مدد دے معاملے میں بھی لوگ کی آندے نے، یا علی مدد دے معاملے کہ مشرک نے یہ اللہ کو مدد نہیں منگتے، یا حضرت علی کو مدد منگتے، یہ بھی تفصیل طلب ہے، یہ بھی تفصیل طلب ہے، یہ بھی تشریح کر دینا، یہ بھی کام مک جائے گا۔ یا علی مدد کا بھی کوئی مطلب ہے جیڑا حضرت عباس کو بیٹا منگنا۔ میں دکھ لگتا ہے کہ ایتھے بندے آندے نے یارا اتھے میں نے کام پہ گیا اسلام آباد، تیرا کو اتھے بندہ ہے جا اسلام آباد، تو آپ لگا جا، تو بندہ نہیں، تو بندہ نہیں۔ کسے بندے نو پہ پوچھنا تیرا کوئی بندہ ہے، کسے بندے نو پہ پوچھنا تیرا کوئی بندہ ہے، جڑا پوچھتا پیا وہ بھی بندہ، تے جنوں پوچھنا پیا وہ بھی بندہ، تے جنہیں کام کرانا ہے وہ بھی بندہ۔ رکھ ہاں قرآن تے ہاتھ سارے ایکو جائے نے، کمال ہے یار، کمال ہے۔ اوے اللہ دے بندے ہو، جدوں اسی علی اور اولاد علی کو مدد منگنے ہاں، او دا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اسی کئی باری او دی موڑ چھڑنے ہاں اور لکھ باری سانو موڑ چھڑتا ہے، اسی او دی نہیں مندے، او ساڈی نہیں مندا، تو آڈے اگے ساڈا ترلا ہے، تسی او دی نہیں موڑ دے، او تو آڈی نہیں موڑ۔ دوسری آیت توحید پڑھیں، سورہ مبارکہ روم، خالق کائنات فرمانے اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا، اور جنہوں اللہ خلق کیتا ہو تو بولو مہربان۔ قرآن تھا ہی پیان صدقے اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا، سچی گل مہربانی۔ ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، تمہیں خلق کرنے والا بھی اللہ ہے، تمہیں رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ قرآن پڑھ لیں، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، وہ وہی ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ تمہیں خلق کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وہ بندے توجہ کرن جڑے اندر شیعہ توحید نو نہیں منتے، خبردار۔ نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک قرآن اور ایک عطرت اہل بیت۔ قرآن بھی اسے منواتا ہے، اہل بیت بھی اسے منواتا ہے۔ پھر رکھا، قرآن بھی اللہ کو منواتا ہے اور اہل بیت بھی
ہوں اگلی گل پتہ نہیں کسی کو پسند آنی ہے کہ نہیں. قرآن بھی اللہ کو منواتا ہے, اہل بیت بھی اللہ کو منواتے ہیں. چونکہ یہ دونوں اللہ کو منواتے ہیں لہذا اللہ ان دونوں کو منواتا ہے. کیا بات ہے مولا بھائی, دونوں جزائے خیر. سبحان اللہ بھائی, اہل بیت اور اللہ قرآن اللہ کو منواتے ہیں اور اللہ اہل بیت اور ان کو منواتا ہے. وہ سننا ہوں اے منوا رہے ہیں. اللہ خلقکم, اللہ نے تمہیں پیدا کیا. پھر خالق فرماتا ہے پھر وہی اللہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے. پھر خالق فرماتا ہے وہی تمہیں مارتا ہے, وہی دوبارہ زندہ کرے گا. یہ چار کام اللہ کرتا ہے. خلق بھی اللہ کرتا ہے. نبی پاک دی ایک حدیث پڑھن تے میرا دل ہے, اول ما خلق اللہ ہو. بندے بولے نے پہنچ, یہ مطلب ہے حدیث اگے پہنچ چکی. اول ما اور کدھر نہیں پہنچی تے گکھڑ تے پہنچی گئی. اول ما خلق اللہ ہو, بولو نوری کی. نبی فرمانے سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. کیا بات ہے. اور پھر فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد, میرا اور علی کا نور ایک ہے. سبحان یہ مطلب عالم نور چی نبی دا نبوت خلق ہوئی ہے, علی علیہ السلام دی ولایت نو خلق کی. یہ مطلب پیغمبر اسلام دا تے حضرت علی دا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. یہ جڑے دووے پرا مولا نے انہاں دا خالق کون ہے؟ اللہ. پس جڑا ایہو جہاں خلق کرے نا انہوں اللہ نے. کیا بات ہے اے مولا بھائی, تمہیں جزائے خیر, بہت شکریہ. یہ مطلب ہے میرے نبی کا بھی خالق اللہ ہے اور میرے مولا علی کا بھی خالق. خیر ہوگا تھوڑی. اللہ فرماتا ہے وہ خلق بھی وہ کرتا ہے, رزق بھی وہ دیتا ہے, مارتا بھی وہی ہے, دوبارہ زندہ بھی وہ کرے گا. ہوں اللہ نہ مننے والے نو اللہ کہہ رہے ہیں. یہ چار صفتیں اس میں ہیں. حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیئا, جنہیں اللہ کو چھوڑ کے تم مانتے ہو بھلا بتاؤ تو صحیح وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. واہ قرآن فہمیدہ ذوق رکھنا. کیا وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ اگر وہ نہیں کر سکتے سبحانہ و تعالی, وہی سبحان ہے وہی تعالی ہے. اما یشرکون, پھر کیوں اس کے ساتھ کسی کو شریک لائے. ہوں میں پیدا سنا ہوندا اے وے کہ جدو بندہ پڑھدا ہے نا قرآن وچوں کہ خلق اللہ کرتا ہے, ماردا بھی اللہ ہے, رزق بھی اللہ دینا ہے, تے دوبارہ بھی اللہ زندہ کرے گا. پھر قرآن وچوں نا کچھ ایسے بندے لب جاندے نے جڑے خلق اللہ نے کیتے نے, کدی وہ مار دیندے نے سبحان اللہ, کدی وہ زندہ کر دیندے نے, کدی وہ خلق کر دیندے. تہاڈی کیا بات, میں بیان نہ وہ دی مخلوق ہی چاہوں, یہ کام تے سارے اللہ دے نے نا. ہن میرا قصور نہیں, میں قرآن پڑھ رہا. میں تو انہوں پتہ ہے آئمہ جو خطبہ بھی او مننا جڑا قرآن دے مطابق, کیونکہ قرآن نہ جڑی شا ٹکرا جائے وہ اہل بیت نہ ہوتا کوئی تعلق نہیں. خیر ہوئے تو میں نے قرآن چوں یہ بندے لب گئے ایسے جڑے خلق بھی کرتے نہیں, جڑے ماں دے پیٹ چ آن والے انے نو بینا بھی کر دیں. کیا بات ہے. جڑے مٹی نو پھڑ کے مٹی نو پھوک مار دیں تو مٹی زندہ ہو جاندی ہے. یہ مطلب ہے زندہ کیتا سنا حضرت عیسیٰ نے زندہ کیتا ہے نا, یار مردہ مٹی نو پھڑیا ہے وہ بنایا ہے پھوک مار کے اڑا دیتا ہے, زندہ کیتا سنا. اچھا مردے نو اٹھا دیتا سنا, اللہ مار دیتا ہے, اللہ مار دیتا ہے, انہیں اٹھا دیتا ہے. میں کہ اللہ تو کہتا سا یمیتکم, تمہیں میں مارتا ہوں اور میں ہی زندہ کرتا ہوں. آ کون ہے جڑا خلق بھی کری جاندہ ہے, مردے
بندے زندہ بھی کری جاندہ ہے. اللہ فرماتا دسنا جتوں اللہ دستا ہے وہ گل تو پوری سن لو. پوری اللہ کی بھی گل سن لینی چاہیے. کئی بندے لڑن آئے ہوتے ہیں گھروں آدھے سارے لڑ ہی پہ. اگلے بندے آتے ہیں یار گل تو سن, کھلو کے گل تو سن یار, پوری گل تو اللہ کی سن لو. میں کہ تیرے بندے نے, فرمایا میرے بندے نے کی کرتے ہیں, فرمایا تھوڑے سامنے پہ کرتے ہیں. کدی مٹی پھڑ کے زندگی دے دیں, کدی مردے نو اٹھا دیں. یہ میں کہ اللہ یہ کیویں کر لیندے ہیں. اللہ فرماتا میں دسنا انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ. لوگوں میں ابھی تمہارے سامنے مٹی اٹھاؤں گا, اس میں پھونک ماروں گا اور ایک پرندے کو خلق کروں گا. سواد نہیں آیا؟ کی کروں گا؟ خلق. اخلقو. جنہا زیادہ پڑھیا لکھیا وہ میرے نہ بولے. بسم اللہ. اخلقو. جدو سٹیج سیکٹری باہروں ہو کے آؤں ہے نا, وہ صرف آکھن آؤں ہے پچھڑ دے. دوجا بندہ آ گیا بس یہ نہیں کر رہی تو توجہ رکھنی. بسم اللہ. بہت شکریہ, توجہ ہے جناب. یہ خلق کون کرتا ہے؟ یار سارے بولو اللہ اللہ. یہ جڑا پہ آندا ہے میں ہوں تواڈے سامنے ایک مٹی دی صورت بناواں گا, فن فوہو, اس میں اللہ پھونک نہیں مارے گا, میں ماروں گا. کون مارے گا؟ میں آپ کو سارے میں عیسیٰ فرماتے میں. پھر اخلقو متکلم ہے, میں خلق کروں گا. میں خلق کر, میں کہنا توں تے کیا سی خلق میں کرنا, اے پیاندا میں خلق کرنا. اللہ فرمایا پوری گل تے سن لو. ہائے ہائے جڑا آدھی گل سن کے بچ جائے وہ میرا تعلق نہیں. اللہ فرمایا میری پوری گل سن لو. دیکھو تسی میں جی بہن. اللہ فرمایا کی پیاندا, میں کیا وہ پیاندا اخلق لکم, میں تمہارے لیے خلق کروں گا, میں تمہارے لیے خلق کروں گا. من الطین کہیئۃ الطیر, وہ پرندے کے جیسا ہوگا, پرندہ نہیں ہوگا, پرندے کی شکل بناؤں گا میں مٹی سے. فانفخوا, اس میں پھونک بھی میں ماروں گا, میں پھر ہی اس کے فیکون طیرم, پھر وہ پرندہ بن کے اڑے گا, پرندہ بن کے اڑے گا. میں کیا اللہ تیرے سامنے انہیں خلق کر دیتا ہی. واہ واہ صدقہ جاواں, اس تیرے سامنے خلق کر دیتا ہی. او مٹی پھڑی سو, او دا ایک پرندے دی شکل بنائی سو, انہوں پھونک مار اڑا دیتا سو, او پہ اڑ گئی. اللہ انہیں خلق کر دیتا ہی. فرمایا پوری گل تو سن لو. جی سناؤ. انہوں پوچھو میں کہ عیسیٰ ایک کمیں خلق کیتا ہی. فرمایا بِإِذْنِ اللہ, اللہ کی اجازت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آباد رہو ہی اہل پنڈی, آباد رہو اہل اسلام. شکریہ. لوگی اللہ نو بچوں کڈ کے داد لیندے نے, میں بچ پا کے داد لینا. بندے بچ اللہ نو پہن نہیں دینے تاکہ کتے داد نہ کٹ جائے. وہ اللہ نو بچ رکھو, قرآن بچ رکھ دے, قرآن دا نا جے انہوں بچ رکھو جڑا بچ بِإِذْنِ اللہ. پھر فرماتے ہیں سنو, وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ, ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوگا نا میں اسے ٹھیک کر دوں گا. میں رہو میرے نام. ماں دے پیٹ سے اندھا کنے کیتا ہے؟ یارا ماں دے پیٹ سے اندھا کنے کیتا ہے؟ اللہ نے. تے چنگا پہ کون کرتا ہے؟ بندہ اندھا کرتا ہے, اللہ ٹھیک کرتا ہے بندہ. کیا بات ہے, کمال ہے بھائی. تینوں کدی شک نہیں پیا, حضرت عیسیٰ تے کدی قبلہ شک نہیں پیا. جی کرتے سن, جی کرتے سن. ماں دے پیٹ جو اندھا کون کرتا ہے؟ اللہ. چنگا کون کرتا ہے؟ بندہ. انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. ٹھیک کرتا ہے بندہ. پھر ول ابرسا, میں ٹھیک کر دوں گا برس والے کوڑی کو. انہوں برس کیتی ہے اللہ, ٹھیک کرے گا بندہ. اچھا اللہ فرماتا ہے کو سنو, وَأُحْيَ الْمَوْتَى, میں تو مردہ زندہ کر دیتا ہوں. ماریا کنے ہے صدقے اللہ. زندہ پہ کون کرتا ہے؟ بندہ. بندہ بندہ. میں کہ اللہ او بندہ
کرتا ہی اللہ فرماتا انہوں پوچھو کیویں کرنا ہے میں کہ عیسیٰ کیویں کر دیو فرمایا باذن اللہ اللہ کی اجازت سے کدی کسے مولوی نو شک پہ کہ حضرت عیسیٰ جڑا مردہ زندہ کردہ کیتا سی وہ سوٹے نہ ٹردا سی وہ ویل چیئر تے ٹردا سی کدی کسے سوچے یا کسے آکھے جڑا پرندہ عیسیٰ بنایا سی وہ مٹھا مٹھا اڑدا سی وہ بھی اوویں ہی اڑدا سی ماں دے پیٹ جو جڑا انھا آیا ہے انہوں اینک لائی سانے لینس پایا سانے ٹھیک کر دیتا ہے نا کدی کسے مولوی نو شک پہ کہ عیسیٰ ایسے نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نہیں جی وہ کر سکتا ہے پھر قرآن تے ہاتھ رکھ اے اللہ کے بندہ ہے اگر تو من جائے کہ وہ بندہ ہے تو مان کچھ بندے بھی ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں کہ جامعہ میں راضی ہوں مان کچھ بندے بھی ہیں جو اللہ کی اجازت سے ایسا کر سکتے ہیں ہوں مولوی کی آخنا ہے وہ میرے کو سن لو وہ آکھے گا سانو بچوں بچوں ہور پاسے نہ کھڑو دسو جی تسی دسو حضرت عیسیٰ جیسا بندہ ہونا چاہیے نا ہر بندہ تے نہیں نا اسا کدوں آکھے ہر بندہ عیسیٰ جیسا بندہ تے ہونا چاہیے نا میں تیری جان کر لینی ہے ایک دلیل دے کے اے عیسیٰ تے تینوں اختیار دا شک نہیں پیندا تے جنہاں دے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے مولا کو جزائے خیر تینوں نہ دے اختیار دے کہ میں شک پہ گیا تیرا عیسیٰ پہ شک نہ کرنا اور وہ بندے جن کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے ان پہ شک کرنا یہی بغض علی ہے مہربانی وہ پھر قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھ سبحان ہوں ایک آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں میں سورہ مائدہ چوں ہوں تک آیتیں پڑھیاں نے میرا خیال انہیں بھی آج سن اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین ہاں عیسیٰ یہ سب کرتے تھے لقد کفر الذین جو لوگ کافر ہو گئے تھے نا جو لوگ کافر ہو گئے تھے آئے ہے میرا حال اتھا ہی مکمل مجلس ہو جائے جنت توجہ ہے اللہ فرماتا کالو وہ کہتے تھے یہ مطلب ہے ضروری نہیں کچھ کرے تو بندہ کافر ہوتا ہے کئی مرتبہ کہہ بھی دے تو کافر ہو جاتا ہے کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہے اور کچھ باتیں ایسی ہیں واہ پڑھے لکھے کچھ کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اے دیکھو جی کتنا نازک مرحلہ ہے اللہ فرماتا ہے کافر ہو گئے تھے کافر الذین جو کافر ہو گئے تھے کالو وہ کہتے تھے میں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم اللہ یہی ہے جو مریم کا بیٹا ہے اللہ یہی ہے جو مریم کا بیٹا ہے کافر ہو گئے تھے وہ جو یہ دیکھ کر اسے اللہ مان گئے کہ یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے کوڑیوں کو شفا دیتا ہے اندھوں کو ٹھیک کرتا ہے اور مٹی کے پرندے بنا کے اڑا دیتا ہے یہ خلق بھی کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے لہذا یہ اللہ ہے اللہ فرماندہ جو اسے اللہ کہتے تھے وہ کافر ہو گئے داد تھوڑی تھوڑی بھی میں اہل بیت اختیارات پڑھ چکا ہوں یہ خیال سے نہ کو گل کروں اور کو بدل لیں
چلو ٹھیک وما علینا الا البلاغ المبین سبحان انہوں کا خیال ہے انہوں کا خیال ہے پھر انج مولوی یہ گل چھڈنی نہیں بہتر نعرے لائی جو ہولی آپ ہی ٹر جانا عزیزان گرامی قدر حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھن گئی ہیں پڑھن گئی جدا مقتدی انہیں اختیار رکھتا ہے مہدی مردہ زندہ نہیں کر سکتے مہدی کوڑے نو شفا نہیں دے سکتے مہدی نبینے نو بینا نہیں کر سکتے جے مہدی اج کر سکتے ہیں کہ مہدی دے والد دے متعلق کی خیال ہے تے امام حسن نصری اج کر سکتے ہیں جب انہوں نے والد دے متعلق کی خیال ہے شاباش ہے تیرے جمن دے جدی ساری اولاد اج کر سکتی ہے تینو علی دے شک پہ گیا کمال ہے بھائی کمال واہ سانو کی بلا کوئی شک نہیں میرے مولا علی کو کنے اختیار نہیں ساڑی سوچ تو گل بار سوچ تو گل بار میں کیا قبلہ سردار صاحب تشریح نہ کریے تو گلاں ادھوریاں رہن دیا اعتراض کرنے والا تشریح طلب گل سنتا ہے تو اعتراض کرتا ہے حضرت علی مردہ زندہ کر سکتے ماں کے پیٹ سے آنے والے اندر کو ٹھیک کر سکتے سب کچھ کر سکتے ہیں سڑنا تے سڑتا رہو یہ اختیار جس نے علی کو دیے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں صدقے بھائی بہت شکریہ واضح گل ہے واضح گل کوئی ابہام نہیں کوئی ابہام نہیں اللہ فرماندہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہے انہوں نے کیا وقال المسیح تو حضرت مسیح نے کہا انہوں نے کہا کنوں پہ اللہ دے انہوں نے کہا تینوں تو اللہ ہے حضرت عیسیٰ نے کہا کی پہ کر دے انہوں نے کہا تو مردہ زندہ نہیں کیتا ہے پرندہ نہیں اڑایا ماں دے پیٹ چو آن والے انہیں صحیح نہیں کیتا ہے انہوں نے کہا پھر اللہ تو ہی ہے انہوں نے کہا میں ماں دی چوڑی چے اے آہ کے تھلے اترے ساں انی عبداللہ میں چوڑی چوں اترن تو پہلا آکھیا سی میں نے پتا سی میں ہو جا کام کرنے نے تے بندیا میں نے اللہ آکھنا ہے میں جو ماں دی چوڑی چ کہہ دیتا سی کہ انی عبداللہ و آتانی الکتابہ و جعلنی نبی میں نبی بھی ہوں صاحب کتاب بھی ہوں اور میں اللہ دا بندہ میں اللہ نہیں انہوں نے کہا تیرے کام ہوئی سبحان تیرے کام کوئی نہیں حضرت مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل لعبد اللہ ربی و ربکم اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا راضی رہنا جی جو میرا بھی رب ہے داد پھر کٹ گئی پتہ لگ جاندہ جدو سیلاب آیا ہوگا پھر ہی پتہ لگ جاندہ صدقے غصہ نہ کرے ایٹم بم نارے دا کوئی غصہ نہ کرے ایٹم بم اپنوں کے لیے نہیں ہوتا دشمنوں کے لیے ہوتا ہے یہ بم جب گرا ہے مبغے سے علی میں گرا مانو دانو جزائے خیر دے بہت بہت شکریہ لو جناب میری میں سمجھتا سا داد کٹی ہو تک انہوں بد گئی انہوں کیا کیا کہ تم اللہ ہے انہوں کی فرمایا اے بنی اسرائیل اس کی عبادت کرو ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے
سر اٹھاؤ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اگلی گل اور مجھے رب سمجھتے ہو. انہو آیت مجیدہ سورہ مائدہ دی پڑھ رہے ہیں. جدا آیت دا نمبر جنہوں بھول گیا وہ اپنے آپ نو بھول جائے گا. میں شیعہ نال گل پہ کرنا. آیت دا نمبر ہی 72 ہے. کیا بات ہے جی, میں راضی ہوں. آیت دا نمبر کی ہے 72 نمبر آیت سورہ مائدہ دی. فرماندے نے انہو, یہ جو تم بات اب کر رہے ہو نا, کیڑی گل کہ تو رب ہے, تو اللہ ہے. یہ جو تم بات کر رہے ہو نا, من یشرک باللہ, یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے. کیا بات ہے, یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے. اور سنو, فقط حرم اللہ علیہ جنت, ایسے بندوں پر اللہ نے اپنی جنت کو حرام کر دیا. ایسے بندوں کے لیے اللہ نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے. مأواہ النار, اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا ہے. وما للظالمین من انصار, اور یاد رکھنا اللہ ظالموں کو مددگار بھی کوئی نہیں دیتا. یہ مطلب ہے جو عیسیٰ کو رب کہتے تھے, قرآن کی نظر میں ظالم بھی تھے, مشرک بھی تھے. بعض تو نہیں آئے, خیر ویسے عیسیٰ آکھیا سی, حضرت عیسیٰ آکھیا سی میں نہیں, اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہ مطلب ہے جو عیسیٰ کے کہنے پہ نہیں مانے ان کا علاج میرے پاس کیا ہوگا. جن آندے نے وہ بیان ہے کہ میں معجزات دیکھ کر, معجزات کو دیکھ کر, جو بندے معجز نوا کو رب کہتے ہیں, ظالم بھی ہیں مشرک بھی ہیں. اللہ کے بندو, عیسیٰ نے خود منع کیا تھا, تم اس وقت تک منع ہونے والے نہیں جب تک مہدی آگے نہ کہے تم ظالم بھی ہو اور مشرک بھی ہو. اللہم صلی اللہ محمد اللہ. عیسیٰ تے دی اماں منوان دے رہے کہ او یہ اسی نہیں او یہ. ہون میں نو پتہ لگ گیا جی میں او ماں پتر او دی توحید منوان دے رہے ہیں. اس کارچوں ماں پتر مبالغ کے ہوا ہے. نبی دے اگے شبیر سن, پچھے شبیر دی اماں سن. بولو. شیعہ نے حیدر کرار, میں اپنی قبر جانا, میں نے قرآن دی قسم ہے بطول صرف کرو انہوں ایک منان آئی. جس عقیدے نو بطول منوان واسطے کرو نکلی انہوں عقیدہ توحید اندر. حضرت علی علیہ السلام نے تے نبی علیہ السلام علیہ السلام سڑکاں تے بازاراں وچ پہاڑاں تے میداناں وچ او دی ذات نو منوایا, او دے قانون نو منوایا. مبالغہ ادوں ہویا ہے جدو بندے نہیں سڑنا مندے اللہ دی توحید نو. خدا دی قسم بطول نو نبی آکھیا اج تو میرے نال جانا. بی بی فرمایا بابا میں باہر جانا ہے. ہاں باہر جانا. کتھے جانا ہے؟ فرمایا اتنے کٹھے ہوئے نے توحید دے دشمن, انہاں دے سامنے جانا ہے. بی بی برکا سر تے رکھ دیں ارشاد فرمایا بابا جے میرے جان تو بغیر توحید نہیں نہ بچ دی تے ایک میدان نہیں جنیاں میدانہ جو آکھیں تیری بیٹی جان واسطے تیار ہے.
توحید کا عقیدہ بچا کے زہرا گھر آئی ہے. بولو ادو اچھی کیڑی میں مثال دیا. ایتھے حسین علیہ السلام سن, پیچھے بطول سن. حضرت امام حسین علیہ السلام اتھوں ویکھ رہا سن سامنے لوگ کٹھے ہو رہے ہیں توحید دے دشمن, پچھوں ویندے سن ایتھے سن. میں حیران ہاں بھی دوجے دو ترے چک سکتے سن, شبیر نو کیوں چکے؟ حکیم دا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں. ایتھے رکھ کے پہلا وکھایا او توحید دے دشمن نو, تے پچھوں وکھایا اما آ رہی ہے. میرا ذہن مند ہے ادھر ہی بطول دے پتر نے طے کر لیا سی لے نانا جی دی توحید بچان واسطے تو تھی گھروں لے آندی ہے نا, میں او دا دین بچان واسطے تیاں گھر چھڑ کے نہیں تی لے کے جاواں گا, ایک چھڑ جاؤں گا ایک لے جاؤں گا, لیکن لے ضرور جاؤں گا. آ جڑیاں جنگلیں ضروریاں نے نا, یہ او دا دین, او دا آئین, او دا نظام بچان دیاں روڑیاں نے. حضرت علی علیہ السلام دی دشمنی کافراں وچ بھی سی, مشرکاں وچ بھی سی, منافقاں وچ بھی سی, یہود و نصارہ وچ بھی سی. حضرت علی نال بڑے بندے لڑے نے, یہودی لڑے نے, عیسائی لڑے نے, مولا نال پھر کافر لڑے نے, مشرک لڑے نے. جدوں مخالفت پئی ہے نا منافقین وچ مولا علی دی, ادو میرے مولا دا بڑا نقصان ہویا ہے. جدوں تک علی کافراں نال لڑے نے ادارو اینا نقصان میرے مولا دا نہیں ہویا, کیونکہ کافر جدوں لڑے نے علی دیا پتراں نال لڑے نے, تیاں نال نہیں لڑے. مولا علی دیا تیاں کو بدلے منافقین لین. میرے مولا دی وہ بیٹی جڑی محرم تو پہلے اجڑی, محرم میں چند دن باقی نے, ایک میرے مولا دی ایسی بیٹی ہے جڑی محرم دا چند چند تو پہلے اجڑ گئی. پھر میرا خیال ہے انہاں دنوں جسے واسطے میرے دوست نے ایتھوں تک آؤندے آؤندے میرے کان چاکھیا کہ اس بی بی نو پرسہ دینا ہے جڑی ساریاں بھیناں تو پہلے اجڑ گئی. وہ جناب رقیہ بنت علی علیہ السلام, انہوں نے پرسہ دینے واسطے ایک جملہ, صدقے جاواں 6 پتر. لوگ کہتے ہیں جب 2 اکٹھے جنازے اٹھے تو پورے محلے میں کورام مچ گیا. اسے دے 2 پتران دے جنازے اٹھن تے تلک نام ہی ہوئے تے بندہ سینے تے ہاتھ رکھ لینا, یا اللہ یہ کی ہو گیا. اوے مسلمانہ 6 پتر بی بی دے قتل ہوئے نے, تینوں ترس ہی نہیں آئے. برا قتل ہون تے پہنا رون دیاں نے. بولو پہنا اے او مظلوم نے جنہ دیا پہنا بھی قتل ہو گئی. چھ بیٹے تے 2 بیٹیاں. آنسو میرا ہوندہ نا, میں سمجھنا مجلس ہوگی. ہوں میں صرف روایت نو مکمل کرنے لگا اپنے دوست تے کہن تے مہربانی. شام غریباں جدوں ٹڑن لگی ہے کربلا دی جنوں شام آندے, وہ شام امیراں آندے نے. غریباں اے کوئی غریب سا, غریباں تو مراد لٹیاں پٹیاں دی شام, اجڑیاں دی شام, مسافراں دی شام. اس شام غریباں ٹلدی سی پئی جڑے ویلے حضرت ثانیہ زہرا ملکہ شام حضرت امام حسین دی بڑی جڑی بیٹی سن جنہاں نو کبرا کیا جاتا ہے, نام انہاں دا دادی دے نام تے کبرا وڈیاں ہون دی وجہ تو کیا جاتا, وہ وڈے سن. وہ فرماندے نے جدوں میں ویکھیا نا تے میرے سر تے چادر کوئی نہیں, تے میری پھپھی دے سر تے بھی چادر کوئی نہیں, تے میرے پیو دا سر انہاں نو کے سنان تے چڑھ دیتا. بی بی فرماندی ہے میں پھپھی کو آ کے آکھیا اماں مینوں گل چ باواں پان دے تے اچھی رو لین دے, کچھ میرے دل دا غبار نکلے. آندی ہے میری پھپھی نے میرے 2 ہاتھ پھڑ لے تے میری پھپھی آکھیا بیٹا ایتھے ہی کھلو کے رو لے, میرے گل چ باواں. فرمایا اماں
میں تھوڑے گل چ باہما پا کے رونا چاہنی ہاں. حوصلہ کرنا, دل مضبوط رکھنا, اس کا دل ٹکڑے نہ ہو جائے. بی بی فرماندی ہے میری پھپھی نے زندگی چ پہلی بار مینو منع کیتا کہ مینو ایتھے ہاتھ نہ لائی. میں آخیا پھپھی مینو ویکھن دے. بی بی فرماندے میں پھپھی اماں دے پیچھے کھلو کے تھوڑا تھوڑا اندھیرا پیا ہوندا سی. ایک جدوں میں ویکھیا نا پھپھی دے وال مبارک تھوڑے جہا ہٹا کے, مینو معافی دیو گے سادات اور رضادار, اے جڑی جگہ نا اے جگہ بی بی پاک دی اے جگہ, بی بی پاک دی پشت مبارک اور بی بی پاک دی اے جگہ اور گردن مبارک بی بی کبرا روایت کردے نے. میں غور نال ویکھیا تے میری اماں دے اے ساری جگہ جڑی سی وہ سیاہ ہو چکی. میں دے پہ ادھر ویکھ سیاہ. میں کہ اماں جان تانوں ایتھے کی ہویا ہے؟ آندے میری پھپھی نے آکھا بیٹی جدو تیرے سر تو چادر لتھی تو سجدے دے عالم میں چلی گئی سن تاکہ میں اپنا منہ ریت چھپانا. ہاں ماں. فرمایا ادو ساری فوج سجاد نو مارن آ گئی, میں اگے کھلوتی رہی ہوں, میں سجاد بجاندی رہی, مینو مارے جمعے دیا نمازی, مینو مارے قرآن دیا کاریا. جڑی بی بی شام غریباں ہاتھ نہیں سی لان دیندی, یہ مطلب ہے جگہ انہوں دی زخمی سی. ہوں میرے لو ویکھو بی بی رقیہ نو پرسا دی شام غریباں دیا دیرہ چ بی بی پہرا پہ دیندے سن. جدو بی بی رقیہ دی ایک کوک نکلی, بی بی رقیہ دی آواز ہائے میری قسمت. کوئی اس قسم کا بیان ہوئے گا جہاں ترجمہ ہی بن سکتا ہے, ہائے میرے نصیب, ہائے میری قسمت, اللہ جو ہے تیری رضا. یہ چیخ نکلی ہے نا. ادھر میرے لوگ ویکھ کے گل سننا, جیڑی مخدومہ شام ویلے بھتیجی نو ایتھے ہاتھ نہیں سی نہ لان دیندی, پتہ نہیں کس کرب وچ بی بی رقیہ روئے نے. بی بی سامنے بہ کے نا بی بی رقیہ دے فرماندے نے میرے گالے چ باواں پا. تساں غور نہیں فرمایا جیڑی بھتیجی نو آندی سی ایتھے ہاتھ نہ لائی, کہنے لگی میرے گھر چ باواں پا. حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ فرمایا نہیں بی بی جان تہاڈی یہ جگہ بہت نازک ہے. فرماندے نے تیرے وین تو نازک نہیں, تیرا وین میرے جگر کھا گیا. کہ میں آکھے ہی میں لٹی گئی ہوں, میرے گھر چ باواں پا. جدو دوویں بھیناں نال ملیاں نا اس ویلے بی بی پاک نے فرمایا رقیہ چپ کر کے نہ رو, نہ میرے نال گل کر. روندے نو چپ کرانا ہوئے تو گل شروع کرے دی, گل شروع کریے تو روندا چپ ہو جائے. بی بی فرمایا چپ میری گل سن. تے حکم سمجھدیاں سب بیبیاں بی بی پاک دے حکم. فرماندے نے جی بی بی حکم کرو. فرمایا مینوں پہلاں دس جڑے دو انہاں دے پیو نال ٹورے سانی او یاد آ رہے نہیں؟ بی بی فرمایا نہیں لا نہیں. فرمایا جڑے شامی غریباں گھوڑیاں دیا سما تھلے آئے نے وہ یاد آ رہے ہیں؟ فرمایا جی نہیں. فرمایا جڑے شامی غریباں دی اندھیری چ بچھڑے نے تے لب دے نہیں وہ یاد آ رہے نہیں؟ فرمایا نہیں. ہن سننا جڑی گل دی مینوں فرمایا سپیشل ہوئی ہے, نال رخ مبارک دے رخ مبارک جوڑ کے بی بی فرماندی ہے 6 پتر ٹر گیا نہیں, سر دا سائیں ٹر گئی, چادر ٹر گئی, مینوں 10 لٹی جو گئی ہے. آ جڑی تیری ہن چیخ نکلی ہے وہ دی وجہ کی ہے؟ فرمایا تیرے ویر دے خون دی قسم مینوں پتر بھول گیا نہیں, مینوں دھی نہیں لبدی. آتکا میرے کول شام دی کوئی نہیں. حیدر کرار دیاں بیٹیاں آزادارو حضرت آتکا بنت مسلم نو سجاد علیہ السلام نو پوچھ کے ڈھونڈن واسطے نکلیاں. حضرت فضا اگے سی بیبیاں پیچھے سن. 15 قدم دے فاصلے تے ریت دا ایک ٹبا تھوڑا جا نظر آیا ہے, یا حضرت فضا نے ہاتھ نال ٹویا. ہاتھ دا اشارہ کر کے فضا فرماندے نے بی بی آ جاؤ. آتکا بنت مسلم لب گئے نے, لیکن چپ کر کے آنا ستے نے جاگ نہ جان. آخری جملہ ستے نے جاگ نہ جان. بیبیاں چپ کر کے آئیاں نے, اس ریت دے ٹبے دے دوارے بہ گئی نے, تے ریت ہٹانی شروع کیتی نے. سرانے والے پاسے ماں بیٹھی سی, اس دھی دی اماں سرانے والے پاسے بیٹھے سن. کدی میرے لو ایک منہ تو کپڑا اتارنا ہو رہے, ریت اٹھانا ہو رہا. بی بی پاک نے اپنی دھی دے چہرہ اقدس تو ہاتھ نال اے ریت وچوں ہٹانی اکھاں تو چہرے تو
جدو ریت ہٹا کے غور نال نیڑے ہو کے ویکھیا آخری جملہ تے بی بی فرماندی اما فضا تو سانو آندی سا رو نہ چپ کر کے آؤ فرمایا بی بی اس واسطے کہ میں سوچیا کہ بی بی پاک ستے نے سارا دن ظلم ویکھیا نے سارا دن لاشاں ویکھیاں شام نو اگ لگ گئی ہے ماں دا سر زخمی ہے تے چلو جے بچی سو گئی ہے تے تھوڑی دیر آرام کر لوے انج دو ہاتھاں چ لے کے نا چہرہ تے رو کے بی بی فرماندے نے اما ہن سانو رون دے کیوں فرماندی سا اچھی نہ روو کتے جاگ نہ جائے فرماندے نے اما ستی نہیں انا للہ انا علیہ راجعون صدقے جاواں اچھی روئیاں نے حیدر دیاں بیٹیاں اور آخری جملہ جدے واسطے میں نے آکھیا پڑھا کہنے لگی بی بی تساں کی ویکھیا میں کی ویکھیا حضرت رقیہ فرمایا اما تم ہی سچی ہیں ضعیفہ بھی ہیں رات بھی ہے روندیاں آنکھاں چ تھوڑا دسدا ہے تو میری دھی نو ستیاں ویکھیا ہاں جگر سنبھالی بی بی فرماندی ہے تو میری دھی دیاں بند اکھاں ویکھ کے تے سانو آکھیا ستی ہے تو میری دھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے کوڑیاں دیاں سماں دے نشان میری اومے ٹر گئی جویں قاسم شہید